السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے تم صبر کرو میں صبر نہیں کروں گا۔ ایک تاجر تھا جو اپنے ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے گیا تھا اور اپنا ایک منشی جس پر اس کو اعتماد تھا اس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تجارت کی لائن میں یہ شخص بہت ماہر فن تھا۔ 2-3 سال میں اس نے بہت کچھ کامیابی حاصل کر لی تھی، تو اس نے شہر کے بیچ میں ایک دکان خریدی جو بہت اچھے پیمانے پر چل رہی تھی۔ اب یہ شہر کا سیٹھ کہلانے لگا اور اس کا جو اس کے ساتھ منشی تھا وہ صبح 8 بجے دکان کھولتا اور سیٹھ صاحب 11 بجے آتے تھے۔ ایک دن جب منشی نے صبح 8 بجے دکان کھولی تو ڈاکیا ایک خط لے کر آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو منشی خط پڑھ کر بہت اداس ہوا اور 11 بجے جب سیٹھ صاحب دکان پر آئے تو دیکھا کہ منشی بہت اداس بیٹھا ہوا ہے۔ سیٹھ صاحب نے منشی سے پوچھا کہ تم اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تو منشی نے جواب دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب منشی جی کو سیٹھ صاحب سمجھانے لگے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، وہ جب چاہے لے لے، ہم کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ وہ بچہ جو مر گیا ہے وہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ جب چھوٹے بچے مر جاتے ہیں اور ماں باپ صبر کرتے ہیں تو یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے حشر کے میدان میں شفاعت کریں گے۔ سیٹھ صاحب ان الفاظوں کے ذریعہ منشی جی کو تسلی دے رہے تھے، اور جب سیٹھ صاحب منشی جی کو خوب سمجھا چکے تو منشی نے جواب دیا کہ میرا بیٹا نہیں مرا ہے جناب، آپ کا بیٹا مرا ہے۔ اب یہ بات سن کر سیٹھ صاحب خوب دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور اپنا سینہ پیٹنے لگے۔ فائدہ: اس زمانے میں عوام و خواص سب کا یہی حال ہے کہ دوسروں کو خوب واعظ و نصیحت کریں گے، لیکن جب خود کے عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نفاق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، اور کیوں نہیں سمجھتے ہو اس بات کو؟ اللہ ہم سب کو صبر کی تلقین کرنے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔